تاریخ افغانستان۔ یہ ملک بالترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، انگریزوں، روسیوں اور امریکہ کے قبضے میں رہا، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضہ کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی اور اس کی زراعت بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل ہے۔ سن 2000 قبل مسیح میں آریوں نے افغانستان کو تاراج کیا، پھر ایرانیوں نے ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ ایک عرصہ تک سلطنت فارس کا حصہ رہا۔ 329 قبل مسیح میں اس کی کئی حصے ایرانیوں سے سکندر اعظم نے چھین لیے، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر تک نہ رہا۔ 642 عیسوی تک یہ علاقہ وقتاً فوقتاً منگولوں، ساسانیوں اور ایرانیوں کے قبضے میں رہا، جس کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ بدھ مت اور کچھ قبائلی مذہب کے پیروکار تھے۔ 642 عیسوی میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا، مگر یہاں کے حکمران علاقائی لوگوں کو ہی بنایا گیا۔ 998 میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ غوریوں نے 1146 میں غزنویوں کو شکست دی۔ یہ سب مسلمان تھے، مگر 1219 میں چنگیز خانی منگولوں نے افغانستان کو تاراج کر دیا۔ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ تیمور نے 14ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی۔ اس کی اولاد سے شہنشاہ بابر نے کابل کو 16ویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ 16ویں صدی تک سے 18ویں صدی تک افغانستان کئی حصوں میں تقسیم رہا۔ 1709 میں پشتونوں نے میرویس خان ہوتی کی قیادت میں صفویوں کے خلاف جنگ لڑی اور 1719 سے 1729 تک افغانستان ہی نہیں بلکہ ایرانی شہر اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1729 ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے انہیں واپس دھکیلا اور ان کے قبضے سے تمام علاقے چھڑا لیے، حتیٰ کہ 1738 میں قندھار اور غزنی پر بھی قبضہ کر لیا، جو 1747 تک جاری رہا۔ درانی سلطنت۔ احمد شاہ درانی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ درانی کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جون 1747 میں نادر شاہ قتل ہو گیا، جس کے بعد احمد شاہ درانی کو سربراہ چن لیا۔ پھر قندھار میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے تمام تر قوت افغانستان کو ایک ملک بنانے پر صرف کی۔ درانی سلطنت میں موجودہ ایران، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقے شامل تھے۔ اس کی سلطنت میں ایران کے شہر مشہد سے لے کر کشمیر اور موجودہ بھارت کے شہر دلی تک کے علاقے شامل تھے۔ احمد شاہ درانی کا ایک اہم کارنامہ جنوری 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینا تھا۔ 1772 تک احمد شاہ درانی اور اس کے بعد اس کی اولاد کی حکومت رہی۔ اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 میں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کابل کی حکومت محمد شاہ اور پھر 1826 میں دوست محمد خان کے پاس چلی گئی۔ امیر دوست محمد خان، جس نے کابل کی حکومت 1826 میں سنبھال لی تھی، اس نے روس اور ایران سے تعلقات بڑھانا شروع کیے، کیونکہ سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں نے اپنی روایتی چالاکی کا ثبوت دیتے ہوئے سکھوں اور دہلی کے شاہ شجاع کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنا اثر بڑھانا شروع کر دیا۔ انگریزوں کی عظیم چال بازیوں کو دی گریٹ گیم کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1907 میں امیر حبیب اللہ خان نے انگریزوں کی دعوت پر برطانوی ہند کا دورہ بھی کیا۔ اسی مغربی دوستی اور اثر کی وجہ سے امیر حبیب اللہ خان کو اس کے رشتہ داروں نے 20 فروری 1919 کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا امان اللہ خان بادشاہ بنا اور 19 اگست 1919 کو افغانستان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ امان اللہ خان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد مغربی دنیا سے تعلقات قائم کیے
1927 میں امان اللہ خان نے یورپ اور ترکی کا دورہ کیا، جس میں اس نے مروی مادی ترقی کا جائزہ لیا اور افغانستان میں ویسی ہی ترقی کی خواہش ظاہر کی، مگر جب اس نے ترک کی طرز پر پردے پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو قبائل میں بغاوت پھوٹ پڑی اور افغان اس کے سخت خلاف ہو گئے۔ شنواری قبائل نے نومبر 1928 میں جلال آباد سے بغاوت شروع کی اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر کابل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بغاوت کے دوران جنوری 1929 میں حبیب اللہ کالانی نے کابل پر قبضہ کیا اور حبیب اللہ شاہ غازی کے نام سے حکومت قائم کی، مگر اکتوبر 1929 میں جنرل نادر خان کی فوج نے کابل کو گھیر لیا۔ نادر خان جو امان اللہ خان کا رشتہ دار تھا، اس نے نادر شاہ کے نام سے 1929 میں افغانستان کا تخت سنبھال لیا، مگر 1933 میں کابل کے ایک طالب علم نے اس کو قتل کر دیا، جس کے بعد اس کے 19 سالہ بیٹے ظاہر شاہ بادشاہ بن گیا۔ ظاہر شاہ نے 40 سال تک افغانستان پر حکومت کی۔ وہ افغانستان کا آخری بادشاہ تھا۔ اسے پاکستان سے نفرت تھی۔ پاکستان سے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے افغانستان کو اقتصادی مشکلات ہوئیں تو سردار داود نے 1963 میں استعفیٰ دے دیا، مگر سردار داود نے 10 سال بعد 17 جولائی 1973 کو ایک فوجی بغاوت میں افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کو روس کی مدد حاصل تھی۔ 1978 کو سردار داود کو ایک اور بغاوت میں قتل کر دیا گیا اور نور محمد صدر بن گیا اور روس کی ہر میدان میں مدد لی۔ روس کی یہ کامیابی امریکہ کو کبھی پسند نہیں آئی، چنانچہ CIA نے اسلامی قوتوں کو مضبوط کرنا شروع کیا، جس سے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے۔ نتیجتاً 1979 میں روس نے افغانستان کی حکومت کی دعوت پر افغانستان میں اپنی فوج اتار دی اور عملاً افغانستان پر اسی طرح روس کا قبضہ ہو گیا۔ 25 دسمبر 1979 کو روسی فوج کابل میں داخل ہو گئی۔ افغانستان میں مجاہدین نے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ امریکہ نے ان مجاہدین کو خوب مدد فراہم کی، مگر امریکہ کا مقصد اسلام کی خدمت نہیں بلکہ روس کے خلاف ایک قوت کو مضبوط کرنا تھا۔ امریکہ کو پاکستان کی بھی مدد لینا پڑی۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو بھی امریکہ نے روس کے خلاف استعمال کیا۔ افغان مجاہدین اسلام سے مخلص تھے، مگر امریکہ انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا، مگر جب امریکہ کو ان کی ضرورت نہ رہی تو وہی مجاہدین امریکی زبان میں دہشت گرد کہلانے لگے۔ امریکی CIA، پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب نے اس دوران اپنا اپنا کردار ادا کیا، جس میں ان ممالک کے کچھ مفادات مشترک تھے۔ اس جہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کو 1999 میں مکمل طور پر افغانستان سے نکلنا پڑا۔ روس نے افغانستان سے فوج نکالنے کے بعد بھی اس وقت کی نجیب اللہ حکومت کی مدد جاری رکھی، مگر 18 اپریل 1992 کو مجاہدین کے ایک گروہ نے جنرل عبدالرشید اور احمد شاہ مسعود کی قیادت میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا، مگر امریکی اسلحے کی مدد سے مجاہدین کے مختلف گروہوں کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس وقت ایک اسلامی جہادی کونسل بنائی گئی، جس کی قیادت پہلے صبغت اللہ اور بعد میں برہان الدین ربانی نے کی، مگر مجاہدین کی آپس کی لڑائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے کچھ علماء نے مدرسوں کے طلباء کو منظم کرنا شروع کیا، جن کو بعد میں طالبان کہا جانے لگا۔ 1996 میں طالبان کے رہنما ملا محمد عمر نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے افغانستان کو اسلامی امارت قرار دیا اور طالبان نے انہیں امیر المؤمنین تسلیم کر لیا۔ طالبان نے 2000 عیسوی تک افغانستان کے 95% علاقے پر قبضہ کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ ایک خالص اسلامی حکومت مغربی دنیا اور بھارت کو ہرگز قبول نہ تھی۔ یاد رہے کہ طالبان سے پہلے بھارت کا افغانستان میں خاصا عمل دخل تھا۔ طالبان کے دور میں پاکستان کا اثر افغانستان میں بڑھ گیا اور 50 سال میں پہلی دفعہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک طرح سے دوستانہ امن قائم رہا۔
افغان طالبان 1990 کے عشرے میں منظر عام پر آئے۔ تحریک طالبان کا آغاز 1994 میں اس وقت ہوا جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت ختم ہونے کے بعد افغان مجاہدین خانہ جنگی کا شکار تھے۔ طالبان کی قیادت ملا محمد عمر کے پاس تھی۔ 27 ستمبر 1996 کو کمانڈر احمد شاہ مسعود اپنی فوجوں کو کابل سے وادی پنجشیر لے گئے، جس کے بعد طالبان فوجوں نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ تاہم کابل کی بجائے قندھار کو ہی دارالحکومت برقرار رکھا گیا۔ 1998 میں عبدالرشید دوستم کو ملیشیا کی زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس کے بعد طالبان نے مزار شریف پر بھی قبضہ کر لیا۔ شمالی علاقوں پر احمد شاہ مسعود کا قبضہ برقرار رہا۔ اس دوران اسامہ بن لادن القاعدہ کی قیادت بھی افغانستان آ گئی۔ 9 ستمبر 2001 کو صحافیوں کے روپ میں آئے 2 خودکش حملہ آوروں نے احمد شاہ مسعود کو قتل کر دیا۔ 2 روز بعد امریکہ میں 11 ستمبر کا واقعہ پیش آیا۔ اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ امریکہ نے 11 ستمبر کے واقعے کا الزام القاعدہ پر لگا کر طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ ایسا نہ ہونے پر 7 اکتوبر کو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، جبکہ اس دوران دیگر طالبان مخالف کمانڈروں نے بھی کارروائیاں شروع کر دیں۔ 1 ماہ بعد 9 نومبر کو مزار شریف اور پھر 13 نومبر کو کابل پر اتحادیوں نے قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد افغان طالبان نے افغانستان میں اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ دہشت گرد گروہوں نے پاکستان کے اندر بھی خودکش حملے اور دیگر کارروائیاں شروع کیں، جن میں ہزاروں پاکستانیوں کی جانیں چلی گئیں۔ اس دوران امریکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بھی کرتا رہا، جس کے نتیجے میں بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود سمیت پاکستانی طالبان کے متعدد دہشت گرد رہنما مارے گئے۔ امریکہ نے بالآخر افغان طالبان سے مذاکرات شروع کیے اور افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلاء پر اتفاق کیا۔ امریکی مدد رک جانے کے بعد افغان فورسز طالبان کا مقابلہ نہ کر سکیں اور کسی مزاحمت کیے بغیر افغانستان 5 اگست 2021 کو نیٹو کی تسلیم شدہ حکومت اسلامی جمہوریہ افغانستان کے خاتمے کے بعد اب در حقیقت امارت اسلامیہ افغانستان کے زیر اہتمام ہے۔